السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اسٹوڈنٹس میرا آج کا لیکچر ایم ایس ورڈ کے فائل مینیو کی ادر آپشنز کے حوالے سے ہے. بیکاز لاسٹ لیکچر میں ہم نے فائل مینیو کی کچھ آپشنز کو ڈسکس کیا تھا. آج ہم فائل مینیو کی ادر آپشنز کو ٹرائی کریں گے کہ ان آپشنز میں کیا ہے اور کون سی آپشن کس پرپس کے لیے استعمال کی جاتی ہے. سو اسٹوڈنٹس ہم ایم ایس ورڈ اوپن کریں گے. ایم ایس ورڈ اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح کی اسکرین شو ہوگی. اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو فرسٹ لیکچرز میں گائیڈ کیا تھا کہ ہمارے اس فنکشنز میں کیا کیا ہوتا ہے. لائک بلینک ڈاکومنٹ، اس طرح ہمارے پاس ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں. آپ میرے پرانے لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں اور ان میں ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. ہم نیو ڈاکومنٹ کلک کرتے ہیں یا بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کی اسکرین اوپن ہو جاتی ہے. اور ان تمام فنکشنز کو بھی میں نے اپنی لاسٹ لیکچرز میں ڈسکس کیا ہوا ہے. آپ میرے لاسٹ لیکچرز کو اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا آپشنز ان میں ہوتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہم فائل مینیو کو اوپن کرتے ہیں. فائل مینیو کو اوپن کرنے کے بعد ہمارے پاس اسی طرح کی اسکرین آ جاتی ہے. بٹ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ کچھ آپشنز بھی نظر آ رہی ہیں. لائک انفو، سیو ایز، ہسٹری جو ہے کہ ہائڈ ہے ابھی ہمارے پاس. اسی طرح پرنٹ، اس طرح شیئر، ایکسپورٹ، کلوز. سو ہمارے پاس اس طرح کے کچھ فنکشنز آ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بنی بنائی فائل جو آلریڈی میرے سسٹم میں موجود ہے، لائک ایک ٹائم ٹیبل ہے، میں اس کو ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کرتا ہوں. اسٹوڈنٹس آپ نے اپنی کسی بھی بنی بنائی فائل کو اوپن کیا، اس کے بعد فائل مینیو میں گئے. فائل مینیو میں جانے کے بعد آپ کے پاس جو ہسٹری کی آپشن ہے یہ آپ کے پاس ہائڈ رہے گی. بیکاز یہ آپ کے پاس ایک آپ کی فائل کی ہسٹری شو کرتا ہے کہ آپ کی فائل کتنی پرانی ہو چکی ہے. اس آپشنز کو ہسٹری کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے. ہسٹری کی آپشن اور انفارمیشن کی آپشن یہ آلموسٹ سیم ہے. بیکاز دونوں آپشنز میں آپ کو آپ کے ڈاکومنٹ کے حوالے سے ہسٹری بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. سو این ادر آپشن ہمارے پاس پرنٹ کی آتی ہے. یعنی جو فائل میں نے بنا لی یا جو ڈاکومنٹ میں نے لکھ لیا یا جو ڈاکومنٹ میں نے اوپن کیا اس کا میں نے پرنٹ لینا ہے. اس کو میں نے ہارڈ کاپی پر پرنٹ لینا ہے. سو اس کے لیے پھر میں کیا کروں گا، میں اپنی فائل کو پرنٹ. تو اسٹوڈنٹس آپ جب اپنی اس فائل کو پرنٹ نکالیں گے، پرنٹ نکالنے کے لیے آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. ایک آپ تو شارٹ کٹ کی یوز کر سکتے ہیں. شارٹ کٹ کے تھرو آپ اپنے اس ڈاکومنٹ کا جتنا بھی ڈاکومنٹ ہے اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں، یا پھر آپ فائل کے مینیو میں جا کر آپ یہاں پرنٹ کی آپشنز پہ کلک کر کے آپ اپنے ڈاکومنٹ کو پرنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. پرنٹ کے آپشن پہ کلک کریں. پرنٹ کے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو پیج میرے پاس اس اسکرین پر نظر آ رہا تھا وہ اب یہاں میرے پاس ایک پیج کے اوپر اسکرین فارم جو میں نظر آ رہا ہے لینڈسکیپ کی شیپ میں. اب لینڈسکیپ کیا ہوتا ہے، پورٹریٹ کیا ہوتا ہے، ابھی ہم پرنٹ کی ان تمام آپشنز پر ڈسکس کریں گے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی. آپ اس لیکچر کو غور سے دیکھیں، غور سے دیکھنے کے بعد آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ جائے گی.
اسٹوڈینٹس میں پہلے آپ کو اپنے اوریجنل ڈاکومنٹ پہ لے کر جاتا ہوں. آپ کو میں دکھا دوں کہ میرے پاس کتنے پیجز ہیں اس ٹائم پر. یہ فرسٹ پیج ہے, سیکنڈ پیج ہے, تھرڈ پیج ہے, فورتھ پیج ہے, ففتھ پیج ہے. یہ 5 پیجز میرے پاس اس ٹائم میرے اس ڈاکومنٹ میں موجود ہیں, مجھے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. اور اگر آپ نیچے یہاں لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہاں بھی آپ کو شو کرے گا. ٹوٹل 5 پیجز ہیں اور اس ٹائم میں سیکنڈ پیج پہ اپنا کام کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹ شارٹ کٹ کی ہم یوز کرتے ہیں تو آپ کنٹرول پی, میں ریپیٹ کرتا ہوں, کنٹرول پی پریس کریں گے تب بھی آپ کے پاس پرنٹ کی کمانڈ اوپن ہو جائے گی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے پاس کچھ اس طرح کی آپشن آ جاتی ہے. آپ جب اپنے پرنٹر کی یا اپنے ڈاکومنٹ کی ایک دفعہ سیٹنگ کر لیتے ہیں تو وہ ڈیفالٹ مینیو میں ہی سیو رہتی ہے. آپ جسٹ پرنٹ پر کلک کر کے اس کو سیو کر سکتے, اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ہر دفعہ چینج کرنی ہے آپشن تو آپ چینج کر سکتے ہیں. جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ اپنے ڈاکومنٹ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. فرسٹ آپشن میرے پاس آتی ہے کاپیز کی. لائک میرے پاس یہ اس ٹائم پہ 5 پیجز ہیں. آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں 5 آؤٹ آف 2 لکھا ہوا ہے. میں یہاں 3 پہ کرتا ہوں, تھرڈ پیج, فورتھ پیج, ففتھ پیج. اوکے, یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں یہ سائڈ بار میں رائٹ سائڈ پہ اسکرول کا آئیکن ہے, آپ اس کے تھرو بھی اپنے پیجز کو چیک کر سکتے ہیں اس ٹائپ پہ ہم کون سے پیج پہ کام کریں گے. میرے پاس آپشن ہے 5 پیجز کی. مجھے اس پیج کی ان 5 پیجز کی ایک کاپی چاہیے, یعنی مجھے اپنے اس ڈاکومنٹ کی ایک کاپی چاہیے. تو میں جسٹ یہاں پرنٹ پہ کلک کروں گا تو اس کی ایک کاپی نکل آئے گی. لیکن اگر مجھے اس کی 2 کاپیز چاہیے, ان 5 پیجز کی, یعنی مجھے 2 کاپیز چاہیے, 5 پیجز کا ایک سیٹ, دین اگین 5 پیجز کا دوسرا سیٹ, تو میں یہاں سے ڈبل کلک کروں گا, 2 ہو جائے گا, 3 کاپی چاہیے 3 ہو جائے گا, 4 ہوں گی تو 4 ہو جائے گا. یا جسٹ یہاں ڈبل کلک کر کے بھی آپ اپنے کی بورڈ سے جتنی کاپیز آپ کو ریکوائرڈ ہیں آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس. اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر پرنٹر کی آپشن آ رہی ہے. یہ پرنٹر لکھا ہوا ہے, یہاں سے آپ نے اپنا پرنٹر سلیکٹ کرنا ہے. آپ جب بھی اپنے سسٹم کے ساتھ پرنٹر کو کنیکٹ کریں گے, اگر تو آپ کا سسٹم پلگ اینڈ پلے ہے, پلگ اینڈ پلے سے مراد میرا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی پرنٹر کی وائر کو اپنے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو اس کا جو ڈرائیور ہوگا وہ آٹومیٹک انسٹال ہو جائے گا اور آپ کا پرنٹر ورک کرنا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر سسٹم پلگ اینڈ پلے نہیں ہوتا تو پھر آپ کو جو سی ڈی آپ کے جو پرنٹر پرچیز کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک ڈرائیور کی سی ڈی آتی ہے, اس کو آپ نے اس سسٹم سی ڈی کو سسٹم میں لگانا ہے اور اس کا ڈرائیور انسٹال کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا پرنٹر آپریٹ ہوتا ہے. سو اسٹوڈینٹس, آپ نے یہاں پہ جو بھی پرنٹر ہے, لائک میرا یہ پرنٹر ہے ایچ پی لیزر جیٹ ایم ایف پی M28 M31, اس ٹائم یہ آف لائن ہے بیکاز میں نے ابھی اپنے اس سسٹم کے ساتھ اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ میں نے پرنٹر کو کنیکٹ نہیں کیا. جب کنیکٹ کروں گا تو یہاں آن لائن لکھا ہوا آ جائے گا. تو آپ ایرو پر کلک کر کے آپ کے پاس ایک پرنٹر ہے, آپ نے سسٹم کے ساتھ ایک پرنٹر کنیکٹ کیا, 2 کی ہیں, 3 کی ہیں, 4 کی ہیں, تو سب کے ڈرائیور تو ڈیفینیٹلی آٹومیٹک آ جائیں گے. تمام پرنٹر میرے پاس یہاں شو ہوں گے. تو جس پرنٹر سے میں نے نکالنا ہے اپنا ڈاکومنٹ, جو پرنٹر سسٹم کنیکٹ ہوگا, ڈیفینیٹلی میں اس پرنٹر پہ کلک کر کے اپنے ڈاکومنٹ کا پرنٹ لے سکتا ہوں. تو یہاں سے آپ اپنے پرنٹر کی سلیکشن کریں گے. اگر ان کیس کی کوئی اور آپشن سلیکٹ ہوتی ہے تو آپ نے اس ایرو پر کلک کر کے اپنے اس پرنٹر کا نیم سلیکٹ کرنا ہے جو اس سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور آن لائن ہوگا. اوکے اسٹوڈینٹس, سو یہ آپ کے پرنٹر کی آپشن. اس کے بعد ہمارے پاس سیٹنگ آ جاتی ہے. ہمارے اس ڈاکومنٹ سے ریلیونٹ کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں کہ جن کو ہم کرنا چاہیں تو ڈیفینیٹلی ہم کر سکتے ہیں. یہاں فرسٹ آپشن سیٹنگ میں میرے پاس آ رہی ہے پرنٹ آل پیجز. پرنٹ آل پیجز مطلب 5 پیجز ہیں میرے پاس, تو تمام کے تمام 5 پیجز میرے پاس پرنٹ آؤٹ ہو جائے. میں کمانڈ دے دوں, پہلے فرسٹ پیج پرنٹ ہوگا, پھر سیکنڈ ہوگا, پھر تھرڈ ہوگا, پھر فورتھ ہوگا, پھر ففتھ ہوگا.
بٹ میں چاہتا ہوں نو جو کرنٹ پیج مطلب کیا کہ جو پیج میرے پاس اس ٹائم لائک پیج نمبر میں یہ پیج نمبر 3 میں چاہتا ہوں کہ پیج نمبر 3 یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ پیج نمبر 3 میں کون سا ہے جی؟ یہ ہے ٹائم ٹیبل سیکنڈ ایئر الیکٹریکل. میں چاہتا ہوں کہ پیج نمبر 3 صرف پرنٹ ہو، نہ پیج نمبر 1 ہو، نہ پیج نمبر 2 ہو، نہ پیج نمبر 4 ہو، نہ پیج نمبر 5 ہو. بیکاز کیوں؟ کرنٹ پیج جو پیج میری اسکرین پہ نظر آ رہا ہے وہی پیج پرنٹ ہو. تو کنٹرول پی پریس کیا، شارٹ کٹ کی، یہاں ایرو پر کلک کیا. آپ دیکھیں یہاں پر آپشن ہے پرنٹ کرنٹ پیج. آپ پرنٹ کرنٹ پیج پر کلک کر کے اپنے اس پیج کو آپ پرنٹ کر سکتے ہیں. ٹائم ٹیبل سیکنڈ ایئر الیکٹریکل ہمارے پاس اسکرین پہ شو ہو رہا تھا اور پیج نمبر 3 تھا میرے پاس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 3 یہ لکھا ہوا ہے اور ٹائم ٹیبل سیکنڈ ایئر الیکٹریکل یہاں لکھا ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نو مطلب آپ نے خود سے سلیکشن کرنی ہے. لائک پیج نمبر 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 1 بھی نہ ہو، 5 بھی نہ ہو. پیج نمبر 3 اینڈ 4 ہو، 1، 2 اور 5 نہ ہو. پیج نمبر 1 2 3 ہو، 4 اینڈ 5 نہ ہو. اس کو بولتے ہیں کسٹم سلیکشن، کسٹم پرنٹ. تو آپ نے کسٹم پرنٹ پر کلک کرنا ہے. کسٹم پرنٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنے یہاں پر یہ پیجز لکھا ہوا ہے، یہاں ان پیجز پر کلک کر کے آپ اپنی آپشنز کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ان آپشنز کو دیکھنا ہے. ان آپشنز کو دیکھنے کے بعد آپ نے سلیکشن کرنی ہے. لائک 1 میں لکھتا ہوں 1 2 3 ہو تو 1 لکھنے کے بعد آپ نے مائنس کا سائن لگانا ہے، پھر 2 پریس کرنا ہے یا 3 پریس کرنا ہے. 1 2 3 پرنٹ ہوگا، 4 اور 5 پرنٹ نہیں ہوگا. اسی طرح آپ نے 3 -5 لکھنا ہے تو 1 and 2 نہیں ہوگا، 3 4 and 5 ہوگا. اس طرح اگر آپ کے پاس کچھ اور پیجز ہیں آپ خود سے سلیکشن کر سکتے ہیں. 2 to 4 تو 1 بھی نہیں ہوگا، 5 بھی نہیں ہوگا. تو آپ خود سے سلیکشن کر سکتے ہیں. کسٹم سلیکشن کہاں سے لے کر کہاں تک پرنٹ ہو وہاں تک ہوگا، نہ اس سے آگے ہوگا نہ اس سے پیچھے ہوگا. یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس طرح کی پرنٹنگ لینا چاہتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، اس کے بعد آپ کے پاس ایک آپشن آتی ہے پرنٹ ون سائڈڈ اور پرنٹ بوتھ سائڈڈ، پرنٹ آن بوتھ سائڈز. تو ان آپشنز میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ پرنٹ ون سائڈ مطلب کیا کہ آپ اپنے پرنٹ کی ایک سائڈ کو پرنٹ کر سکتے ہیں، یعنی پیج کی ایک سائڈ کو پرنٹ کر سکتے ہیں. اور یہ آپشن اسٹوڈنٹس آپ یہاں سے آپ کے پرنٹر کی جو سیٹنگ ہوتی ہے، لائک آپ کا پرنٹر جو ہے وہ 1 سائڈڈ پرنٹ کرتا ہے یا 2 سائڈڈ پرنٹر ہے، تو یہاں سے آپ اپنے پرنٹ کی سلیکشن کر سکتے ہیں. اگر آپ کا پرنٹر جو ہے وہ 2 سائڈڈ پرنٹر ہے تو ڈیفینیٹلی آپ 2 سائڈڈ پرنٹ کو پر کلک کریں گے. تو جیسے ہی آپ کا پرنٹر ایک سائڈ کو پرنٹ کرے گا، پرنٹ کرنے کے بعد دوبارہ وہ پیپر کو رول بیک کر کے دوسری سائڈ پر پرنٹ آؤٹ کر کے آپ کو پیج پرووائڈ کر دے گا. لیکن اگر آپ کا پرنٹر 1 سائڈڈ پرنٹر نہیں ہے، 2 سائڈڈ پرنٹر نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ 1 سائڈڈ پرنٹ کو سلیکٹ کریں گے، ایک دفعہ پیج پرنٹ کیا، دوبارہ پیج کو پک کیا، پک کرنے کے بعد اسی طرح اس پیج کو پلٹ کے دوبارہ رکھا اور اس کی بیک سائڈ پہ آپ نے دوسرا پرنٹ نکال لیا. تو آپ ڈبل سائڈ پرنٹ پھر اس طرح نکال سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہمارے پاس کولیکٹ کی آپشن بیسیکلی کیا ہے کہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹ کو ایز اے سیکوینس
اس کی کاپیز نکال کے پرنٹ لینا ہے. لائک جیسے یہاں 4 کاپیز ہیں نا, ٹھیک ہے, اسی طرح میرے پاس ٹوٹل 5 پیجز ہیں, تو ان 5 پیجز کی مجھے 4 کاپیز چاہیے. تو کیا ہوگا, پہلے یہ یہاں لکھا 1 2 3 1 2 3, یعنی پہلے پیج نمبر 1 پرنٹ ہوگا, پھر 2 پھر 3 پھر 4 پھر 5. اس کے بعد دوبارہ 1 سے شروع ہو جائے گی, بیکاز مجھے 4 کاپیز چاہیے. 1 2 3 4 5, دین اگین 1 2 3 4 5, دین اگین 1 2 3 4 5. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں, میں نے انکولیکٹ کرنا ہے. انکولیکٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ انکولیکٹڈ کا مطلب کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں, میرے پاس پہلے پیج نمبر 1 کی 4 کاپیز آئیں, پھر پیج نمبر 2 کی 4 کاپیز آئیں, پھر پیج نمبر 3 کی 4 کاپیز آئیں, پھر پیج نمبر 4 کی 4 کاپیز آئیں, پھر پیج نمبر 5 کی 4 کاپیز آئیں. تو آپ یہاں سے وہ سلیکشن بھی چینج آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, اب یہاں سے اس آپشن کو چینج آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو سیکوینس وائز کاپیز چاہیے تو آپ سیکوینس سلیکٹ کر سکتے ہیں 1 2 3, اینڈ اگر آپ کو سیکوینس نہیں چاہیے, آپ کو پہلے پرنٹ تمام چاہیے, تو آپ 1 2 1 2 1 2 کے آپشن سلیکٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس, اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس ہمارے پیج کی سلیکشن کے حوالے سے کہ ہمارا پیج کون سا ہونا چاہیے. تو نیکسٹ آپشن ہمارے پاس پیج سلیکشن کی ہے کہ ہمارا جو پیج ہے یہ کس سائز کا ہونا چاہیے. A4 ہونا چاہیے, لیٹر سائز ہونا چاہیے, پورٹریٹ ہونا چاہیے, یا A4 ہونا چاہیے, لیٹر سائز ہونا چاہیے, لیگل ہونا چاہیے, A5 ہونا چاہیے, یا آپ کی مزید کوئی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس میں سے سلیکشن کر سکتے ہیں. بٹ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ نے ہمیشہ A4 یا دیکھیں یہ A4 پیج آ گیا, یا لیٹر سائز پیج سلیکٹ کرنا ہے. اب یہ آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ پہ ہے کہ آپ کا ڈاکومنٹ کس طرح کا ہے, کس پیج کے اوپر آئے گا, تو آپ اس طرح کے پیج کی سلیکشن کر سکتے ہیں. آپ نے ہمیشہ A4 رکھنا ہے یا A5 رکھنا ہے, اسی کے مطابق A4 رکھنا ہے یا لیٹر سائز رکھنا ہے, اسی کے مطابق آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں. پیج سائزز کے حوالے سے ہم آگے فردر MS Word کی باقی آپشنز کو دیکھیں گے, وہاں بھی اس آپشن کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ پیج سائزز کیا ہوتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس, نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس کسٹم مارجنز کی. اب کسٹم مارجنز کیا ہوتے ہیں؟ کسٹم مارجنز بیسیکلی ہمارے پاس جو مارجن لائنز ہوتی ہیں, جو مارجن لائن نظر آ رہی ہے, یہ ایریا اسکپ ہے, اس طرح یہ ایریا اوپر سے اسکپ ہے, اس طرح یہ نیچے سے اسکپ ہے ایریا, یہاں سے اسکپ ہے ایریا. تو آپ مارجن لائنز لگاتے ہیں. جس طرح آپ اسکول کالج کی اسائنمنٹ لکھا کرتے تھے, تو اسائنمنٹ شیٹ پہ, آنسر شیٹ پہ آپ پہلے لائن لگاتے ہیں, یا پیپر جب سالو کرتے ہیں تو پہلے لائن لگاتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس کی عادت ہوتی ہے ڈبل سائڈ لائن لگانے کی, کچھ اسٹوڈنٹس 1 سائڈڈ لائن لگاتے ہیں. تو وہ مارجن لائن بیسیکلی کیا ہے کہ اس مارجن لائن ایک ایسی لائن ہے کہ اس سے آگے آپ نے ٹیکسٹ نہیں لکھنا, یا اس مارجن لائن سے بیک سائڈ پہ ٹیکسٹ نہیں لکھنا. ہاں, ہم ہیڈنگز دیا کرتے تھے, کوسچن نمبر 1 آنسر سم تھنگ 1 2 3 4, وہ ہم دیا کرتے تھے. لیکن یہاں پر وہ فنکشن MS Word میں یہ وہ فنکشن نہیں ہے. مارجن لائن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کہاں سے ڈاکومنٹ کو سٹارٹ کیا اور کہاں پر ختم کیا. تو آپ نے یہاں سے ہمیشہ نارمل کو سلیکٹ کرنا ہے. نارمل کو سلیکٹ کریں گے تو یہ نارمل مارجن لائنز ہیں. اگر آپ نے اسی طرح نیرو مارجن کرنا ہے تو یہ نیرو آ جائیں گی. اب دیکھیں بالکل یہ مائنس سے ہو گئی ہیں. اسی طرح آپ نے یہاں سے ماڈریٹ کرنا ہے تو ماڈریٹ میں آ جائیں گی. آپ نے یہاں سے وائڈ کرنا ہے تو یہ وائڈ میں آ جائیں گی. دیکھیں کتنی انکریز ہو گئی مارجن لائنز. اسی طرح آپ نے مررڈ میں رکھنا ہے تو یہ مررڈ میں آ جائیں گی. اس طرح آپ نے آفس ڈیفالٹ میں رکھنا ہے تو ڈیفالٹ میں آ جائیں گی. اسی طرح آپ کے پاس جتنے بھی فنکشن مزید اگر یہاں آپ نے پرفارم کرنے ہیں کسٹم مارجنز میں, آپ کسٹم مارجنز میں مزید بھی اس کو پرفارم کر سکتے ہیں. ہم یہاں پر اس کو فی الحال نارمل رکھتے ہیں. تو یہ نارمل مارجن لائن ہمارے پاس ایک پیٹرن کے مطابق آ گئی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس,
تو مارجن لائنز کی بھی آپشن ہم ڈیٹیل میں اندر فنکشنز میں ڈسکس کریں گے کہ کیا ہوتی ہے، کیسے انکریز یا ڈیکریز کرتے ہیں مینولی بھی اور آٹو بھی. ہم اس کو آگے فردر بھی مزید ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. پرنٹ کمانڈ کی لاسٹ آپشن ہمارے پاس آتی ہے 1 پیج پر شیٹ، یعنی اب آپ کا پاس ایک ایسا فنکشن آ گیا ہے کہ اس فنکشن کے مطابق آپ نے اس فنکشن کے لاسٹ آپشن ہمارے پاس آتی ہے کہ آپ نے ایک پیج کے اوپر اپنے کتنے پیجز کو پرنٹ آؤٹ کرنا ہے. یعنی A4 کا پیج ہے، اس کے اوپر آپ ہمارے پاس ٹوٹل کتنے پیجز ہیں؟ فار ایگزامپل 6 پیجز ہیں. بیکاز ابھی مارجن ہم نے انکریز یا ڈیکریز کی ہے، اس وجہ سے ہمارے پیجز میں اضافہ ہو گیا ہے. تو آپ نے ایک پیج کے اوپر کتنے پیج پرنٹ کرنے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ آپ یہاں 1 پیج پر شیٹ یا 2 پیجز پر شیٹ، ٹھیک ہے، یا 3 پیجز پر شیٹ، 4 پیجز پر شیٹ، یعنی 4 پیج آپ کی ٹوٹل 6 پیج ہے نا، ان میں سے 4 پیج آپ کے ایک ہی شیٹ کے اوپر مائکرو میں پرنٹ ہو جائیں گے. لاسٹ آپشن میں اونلی 16 پیجز پر شیٹ پر ہم کر سکتے ہیں، یعنی ایک پیج کے اوپر ایک پیج کے ایک سائڈ پہ ہم ٹوٹل 16 پیجز پرنٹ کر سکتے ہیں. نہایت ہی مائکرو ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، بٹ وہ ہر آپشنز کے اکراس ہے. اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ ویسے اس کو پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، تو یہاں یہ آپشن آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے. باقی ان میں سے آپ نے جو سیٹنگ کرنی ہے وہ کرنے کے بعد پرنٹ کے آئیکن پہ کلک کریں گے. اس آئیکن پہ جو آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے، آپ کی پرنٹ کی کمانڈ ایکسپٹ ہو جائے گی، آپ کا پرنٹر کنیکٹ ہوگا. پرنٹر کنیکٹ ہونے کے بعد آپ کے سسٹم سے جو بھی فائل آپ نے کمانڈ دی ہے وہ آپ کے پرنٹر سے ہارڈ کاپی میں آؤٹ پٹ آپ کو فراہم کر کے دے دے گا. جو بھی یہاں چیز لکھی ہوگی وہ آپ کے اس پیج کے اوپر پرنٹ آؤٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، میرا آج کا لیکچر پرنٹ کے حوالے سے تھا کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کو کیسے پرنٹ کرنا ہے. آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے. کسی بھی قسم کی کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، ویڈیو کی ایک ایک آپشنز کو دوبارہ سمجھیں. پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، آپ لوگوں کا کوئی کوشچن یا کیوری ہوتی ہے تو آپ لوگ نیچے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو دوبارہ بھی گائیڈ کروں گا. آپ لوگ میری ان ویڈیوز کو غور سے دیکھیں، سمجھیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس کاوش سے کسی بھی طرح سے آپ کو ہیلپ ہو، آپ فائدہ اٹھائیں، آپ لوگ آگے بڑھیں اور سیکھیں. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ لوگ ویڈیو کو غور سے دیکھیں. کسی بھی قسم کی کوئری یا کوشچن ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں فائل کی جو ادر آپشنز ہیں لائک شیئر، ایکسپورٹ اینڈ کلوز، اکاؤنٹ، فیڈ بیک آپشنز، ہم ان آپشنز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو مزید دیکھیں گے. ابھی کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.